پیارے پاکستانیوں، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ قومیں جدھر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، رول آف لا ہوتا ہے، جدھر انصاف ہوتا ہے، وہ کیوں زیادہ خوشحال ہوتی ہیں، اور وہ قومیں جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، وہ کیوں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں، ڈنمارک اور پاکستان۔ ڈنمارک اس وقت وہ ملک ہے جو 140 ملکوں کے اندر جدھر رول آف لا انڈیکس کے اندر ڈنمارک نمبر 1 ہے۔ پاکستان 129 پہ ہے۔ 140 ملکوں میں پاکستان کا نمبر رول آف لا پہ 129 ہے، اور ڈنمارک کا 1 نمبر پہ سب سے آگے۔ کرپشن انڈیکس کہ جدھر جدھر رول آف لا ہے وہاں سب سے کم کرپشن ہے، جس میں پھر ڈنمارک 180 ملکوں میں نمبر 1 ہے، یعنی سب سے کم کرپشن 180 ملکوں میں ڈنمارک میں ہے، کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ اور پاکستان 180 ملکوں کے اندر پاکستان ہے 140 پہ۔ اب اس کو لے لیں کہ خوشحالی ہم کتنے خوشحال ہیں، وہ کتنے خوشحال ہیں۔ پاکستان کی جو اوسط آمدنی ہے، پاکستانیوں کی اوسط آمدنی ہے، وہ ہے $1,600۔ ڈنمارک کی اوسط آمدنی ہے $66,600۔ ہم ہیں $1,600 پہ، وہ $66,600 پہ۔ تو جس ملک میں انصاف ہوتا ہے وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کو ملک سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا، وہ بیچارے کشتیوں کے اندر دریا کراس کرتے ہوئے مرتے نہیں ہیں، یورپ جاتے ہوئے یا خوشحال ملکوں میں جاتے ہوئے، اگر وہ اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی لے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت سب سے بڑا اٹیک ہے وہ ہمارے رول آف لا کے اوپر ہے، ہماری آئین پہ ہے، ہماری قانون کی حکمرانی پہ ہے۔ اب میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں کہ میں نے جب اپنی گورنمنٹس گرائیں، اپنی ڈیزالو کی گورنمنٹس پنجاب کے اندر، پختونخوا کے اندر، تو ہم نے کیوں ڈیزالو کی؟ ہم نے بڑے بڑے وکیلوں کو سب کو بٹھایا، نامور وکیلوں کو بٹھایا، اور ہم نے ان سے پوچھا کہ کوئی گنجائش تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، جس وقت آپ ڈیزالو کرتے ہیں اس کے 90 دن کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ تو ایک وکیل، قانون کا ماہر، سب کا ایک جواب تھا کہ 90 دن کے بعد آپ الیکشن اگر نہیں کرواتے تو آپ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں، آپ آئین توڑ دیتے ہیں۔ سب کی یہ تھی۔ ہم نے اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دی۔ کوئی اپنی گورنمنٹ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے قربان کی ہے؟ ہم نے کر دی۔ کیوں کی؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو یہ نہیں سمجھتا، اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے، سارے لوگ ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا معاشی بحران ہے، جس میں ہم دھستے جا رہے ہیں، ہمارا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ہمارا روپیہ 100 روپے سے اوپر ڈالر کے مقابلے میں گر چکا ہے، ہماری ایکسپورٹس گر رہی ہیں، ٹیکس کلیکشن گر رہی ہے، یعنی ہر طرح ہم نیچے جا رہے ہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، آمدنی سکڑتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی کا یہ حال ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کہ پاکستان میں آٹے کے یا راشن کی ڈسٹریبیوشن پہ لوگ اس طرح مرے ہیں، جو ہم سینز دیکھ رہے ہیں، یہ کبھی ایسے نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، یعنی معیشت نیچے چلی گئی ہے۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک الیکشن سے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، یہ معیشت اٹھنے نہیں لگی، یہ گرنے لگی ہے۔ تو ہم نے اپنے ملک کا سوچتے ہوئے ہم نے اپنی گورنمنٹس ڈیزالو کر دی، پتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہوگا۔ اب جی یہ جو تماشا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور میں اب آتا ہوں، یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز نے جو آج ایک بیانیہ نکالا ہے کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے بینچ نے فیصلہ کیا تو ہم مانیں گے نہیں، یعنی ملک کی سب سے بڑی جو عدالت ہے، جو فیصلہ کرتی ہے، یعنی ہر چیز کا جب اب جدھر بھی اپیل جاتی ہے وہ آخر میں سپریم کورٹ کے پاس جاتی ہے،
تو جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ نہیں مانیں گے تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کو فیصلہ سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو خطرہ کیا فیصلہ آپ کے مفادات کے خلاف جا رہا ہے اور ادھر آپ سب کو خوف ہوا ہے کہ الیکشن آئے تو آپ سب کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو اس لیے جو بھی کسی طرح کریں بشک آئین 90 دن کی ڈیٹ دے، لیکن کیونکہ آپ کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں آپ بری طرح ہارنے لگے ہیں، تو آپ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا الیکشن ہوگا۔ بھئی سپریم کورٹ کا تو کام ہے آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا۔ سپریم کورٹ وہ رکھوالی وہ ادارہ ہے جو آئین کی پروٹیکشن دیتا ہے، جو آئین کی ایکسپلینیشن دیتا ہے، جس کے پاس جب جاتے ہیں اگر ہم نے سمجھنا ہو کہ آئین کی کیا انٹرپریٹیشن ہے تو سپریم کورٹ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ لوگ اکٹھے ہو کے خوف زدہ ہو کے الیکشن سے، اور الیکشن میں خوف آ رہا کہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہونے والی ہے اور جو قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اس کے ڈر سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ اس کے ایک قدم آگے چلے جائیں، اس کا مطلب کہ جب فیصلہ آپ کو سوٹ کرے گا تو وہ ٹھیک ہے، جب یہی ججز صاحبان نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، جب میں نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی اور الیکشنز کروائے، یعنی میرا جرم کیا تھا، میں نے کہا پبلک کو فیصلہ کرنے دو، بجائے آکشن ہو سندھ ہاؤس میں 20 کروڑ میں لوگ اپنے ضمیر بیچیں اور اس طرح گورنمنٹ کرائیں، پبلک سے پوچھ لیں پبلک کس کو چاہتی ہے، الیکشنز کروا لیں۔ تو میں نے الیکشنز اناؤنس کیے کہ جمہوریت کے اندر بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ عوام فیصلہ کرے کہ کون چاہتے ہیں وہ اوپر بیٹھنے کے لیے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور فیصلہ ہمارے خلاف کیا۔ آپ سارا وقت اس وقت اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کبھی سپریم کورٹ کے ججز کی ایک کے خلاف بات نہیں کی۔ مجھے تکلیف کس چیز کی ہوئی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، کیونکہ مجھے ایسے لگا کہ ہم پتہ نہیں کتنا بڑا کوئی جرم کرنے جا رہے ہیں، تکلیف مجھے اس کی ہوئی۔ لیکن میں نے نہ ججز کی فیملیز نہ ان کے اوپر میں نے کبھی کوئی تنقید نہیں کی، نہ میری پارٹی کو حکم تھا کہ کسی نے تنقید نہیں کرنا۔ اب وہی سپریم کورٹ جب سو موٹو ایکشن لیتا ہے اور ان کو خطرہ کہ ان کے اگینسٹ فیصلہ جائے گا، اور فیصلہ کیا اگینسٹ کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گا، یا بچے کو پتہ ہے، چھوڑیں کہ سپریم کورٹ کے ججز تو بڑے ذہین اور ان کی کیلیبر اور ہے، آپ کسی میجسٹریٹ سے پوچھ لیں جو بھی بنیادی کانسٹیٹیوشن جانتا ہے، کیونکہ پاکستان کی ایک تاریخ ہے، ایک ڈکٹیٹر نے 90 دن کے الیکشن کہہ کے 11 سال تک حکومت کی تھی، تو لوگوں کے ذہن میں وہ پڑا ہوا ہے کہ 90 دن سے آگے الیکشن نہیں جا سکتا۔ اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا یہ جو چاہ رہے ہیں کہ الیکشن اکتوبر تک چلا جائے، اور مجھے خطرہ ہے کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں کروائیں گے، یہ اکتوبر تک تب لے کے جائیں گے جب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان جیل میں ہو یا ختم ہو یا پارٹی کو یہ پکڑ دھکڑ کے کر دے، ان کا یہ صرف سوچ ہے کہ اس لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آج یہ بتا دیں، ایک وجہ بتا دیں کہ آپ الیکشن اکتوبر میں کیا ہوگا جو آج نہیں ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر الیکشن سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، مجھے ایک وجہ بتا دیں۔ اکانومی بیٹھ رہی ہے، نہ باہر کے لوگوں کو کوئی اعتماد رہ گیا ان کے اوپر، نہ پاکستان کے لوگوں کو اس گورنمنٹ پہ کوئی اعتماد ہے۔ حالات جب میں آٹے کی لائن کے اوپر جس طرح لوگوں کے حالات ہیں، یہ ساری قوم کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، اور اوپر سے جو مہنگائی کی لہر ابھی آ رہی ہے، اور مہنگائی ابھی تو آئی ایم ایف کا پھنسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانا یا نہیں جانا، ڈر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں گے تو مزید اور مہنگائی آئے گی، لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ اگر نہیں جائیں گے تو ڈیفالٹ نظر آ رہا ہے، تو یہ تو پھنس گئے ہیں، یہ تو بند گلی میں پہنچ گئے ہیں۔ تو اگر تو یہ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ اکتوبر سے پاکستان کو کیا فائدہ ہے، ان کو تو فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ الیکشن ڈیلے سے شاید ان کی کوئی قسمت جاگ جائے، شاید عمران خان کو ڈسکوالیفائی جو بھی کر دیں، شاید پارٹی پی ٹی آئی کو دبا دیں۔ اس کے علاوہ تو مجھے ایک وجہ بتائیں کہ اکتوبر الیکشن کا کیا فائدہ پاکستان کو۔ دوسری چیز میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان کی آئین بڑا کلیئر ہے کہ ساورنٹی بلانگز ٹو اللہ،
اور اس کے بعد ان کے قوم کے چوزن ریپرزینٹیٹیوز الیکٹڈ نمائندوں کے پاس ہے سوورنٹی. اب میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ پختونخوا اور پنجاب کے لوگ، ان کا تو ختم ہو جانے 90 دن، اس کے بعد ان کی حیثیت کیا رہ گئی ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے کی؟ کیا حیثیت رہ جائے گی پنجاب حکومت کی؟ یہ جو محسن نقوی کی حکومت ہے، ایک آدمی، نیب زدہ آدمی جو سخت دشمن ہے ہمارا، جس نے جس طرح کی کارروائیاں ہمارے خلاف کی. مجھے آج ساری ذرا کیئر ٹیکر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس طرح کا ظلم کیا؟ ہمارے اس وقت پختونخوا میں اور زیادہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں 3100 لوگ جیلوں میں ہیں. ہمارے جو ورکرز ہیں 3100 جیلوں میں پکڑے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر روز لوگ اٹھا لیتے ہیں. خوف پھیلایا ہوا ہے انہوں نے. اتنا خوف ہے کہ سب ساروں کو ڈرایا ہوا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں، باہر پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، جس میں انہوں نے چن کے ان آفیسرز کو رکھا ہے جنہوں نے 25 مئی کو ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، جن کے اوپر ہم نے کیسز بھی کیے ہوئے ہیں، ان کو چن کے الیکشن کمیشن نے ہمارے اوپر مسلط کیا. اور وہ اس وقت وہ کر رہے ہیں جو میں نے پاکستان کی جمہوری تاریخ میں کبھی ایسے دیکھا نہیں ہے. ایک طرف وہ نون لیگ، ان کے جو لوگ ہیں وہ کیسے پھر رہے ہیں، وہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، پولیس پروٹوکول مل رہا ہے. دوسری طرف ہر رکاوٹ ہمارے سامنے. اگر ہم پرمیشن لے کے بھی ریلی کر رہے ہیں جو ہم نے 8 مارچ کو کی، اس کے اوپر بھی پہلے پولیس آ گئی، پھر پتہ چلا جناب 144 لگ گیا، اور وہ بھی اناؤنس کیا، اور پھر پتہ چلا وہ بھی غیر قانونی 144 لگایا. اور تب تک انہوں نے ہمارے لوگوں کے اوپر ٹیئر گیسنگ، مار دھاڑ اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی. اور اس کے بعد 14 مارچ آ گئی. اس کے بعد 15 مارچ کو میرے گھر پہ حملہ، 18 مارچ کو گھر پہ حملہ کر دیا. اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ جو پارٹی الیکشنز چاہتی ہے وہ انتشار کیوں چاہے گی؟ جو پارٹی چاہ رہی ہے اپنی گورنمنٹس قربان کر دی ہیں الیکشنز کروانے کے لیے، وہ انتشار کیوں چاہیں گی؟ انتشار تو وہ چاہیں گے جو جرائم پیشہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خوف آ رہا ہے الیکشن سے. وہ چاہیں گے، ہر قسم کا حربہ استعمال کریں گے کہ الیکشن نہ ہو. جو آپ دیکھ رہے ہیں اب سپریم کورٹ کے ججز پہ پریشر ڈالا ہوا ہے، صرف ایک مقصد ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکشن سے بھاگتے ہوئے ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو تشدد کروایا اس محسن نقوی کے ذریعے، جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر یعنی لوگوں کو پکڑ، کسی پولیٹیکل پرزنر کے اوپر، آج کا پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتائیں، انگریز کی تاریخ اٹھا لیں، پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر بھی کبھی ایسے کیا گیا کہ ان کو ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا؟ یہاں ہمیں لوگ پکڑتے ہیں. میں نے انٹرویو کیا جو لوگ چھوٹے ہیں باہر، وہ کیا کہتے ہیں جی، پہلے تو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں پولیس سے کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، نامعلوم افراد آ جاتے ہیں اور نامعلوم افراد بعد میں تشدد کرتے ہیں ان پہ. جس سے ہم نے پوچھا ہے، اعظم سواتی، شہباز گل، ابھی حسان نیازی، سوشل میڈیا کے لوگ، وہ سارے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ اٹھا کے لے جاتی ہے پولیس، اس کے بعد حوالے کر دیتی ہے نامعلوم افراد کے. اور وہ ایسا یعنی ہمارے لوگوں کو ایسے رکھتی ہے جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں. وہ لوگ جو ہیں جو الیکشن چاہتے ہیں، ان کے اوپر پہلے ان کے اوپر انتشار کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، ادھر سے انہی کو اٹھا کے انہی کے اوپر FIRs، اور پھر ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے. تو کیا یہ لوگ اب یہ جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، نان ریپرزینٹیٹیو ہے، الیکٹڈ نہیں ہے، کیا اس کو یہاں بٹھائیں گے اب اکتوبر تک؟ اور اکتوبر پہ ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ سوچیں، یہ فنڈز دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کیا. ظلم علیحدہ، یہ اور بھی چیزیں جو کر رہے ہیں وہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے نہیں کی. تو یہ جو ان کے لیے تو عیاشی ہوگی کہ ہم نے گورنمنٹ گرائی سوچ کے 90 دن میں انہوں نے اپنے لوگ مسلط کر دیے اوپر. ساری ادھر فضل الرحمان کی حکومت ہے، ادھر یہ شہباز شریف کی حکومت ہے.
اور شہباز شریف کی حکومت میں بھی چن کے وہ لوگ ہیں جو ان کو پتہ ہے کہ سخت ہمارے مخالف ہیں، اور ان کے ذریعے یہ کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح آپ یہ پکڑ پکڑ کے اٹھا رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں۔ اظہر ماشوانی 8 دن 7 دن کے لیے غائب ہو گیا، اس کی فیملی میرے پاس، بہن آئی میرے پاس، بیوی آئی، بھائی آیا، وہ حیران پریشان کہ جی کدھر غائب ہو گیا، سب خوف زدہ کہ کہیں مار نہ دیں، ضلع شاہ کی طرح۔ ضلع شاہ کو بھی پکڑ کے پہلے اٹھا کے لے گئے اور اس کے بعد اس کے اوپر تشدد کر کے اس کی ڈیڈ باڈی پھینک دی سڑک کے کنارے پہ۔ تو یہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ یہ اس لیے پکڑ رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے جب سے ہماری حکومت گئی ہے میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن کر دیا، ہمیں میڈیا کا بلیک آؤٹ کروا دیا، جو چینلز ہمیں دکھاتی تھیں ان کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کر دیا، ان چینلز کے اوپر اتنا پریشر ڈالا کہ آج کوئی بھی چینل نہ مجھے دکھاتی ہے نہ یا ہمارا موقف دکھاتی ہے۔ جب انہوں نے ہمارا سارا مینار پاکستان جو تاریخی جلسہ ہوا، جو اتنی زیادہ رکاوٹیں، پہلے لاہور بھی سیل کر دیا، اندر سے بھی مینار پاکستان سیل کر دیا، اس کے باوجود جب پبلک نکلائی انہوں نے ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کروا دیا۔ اور کس نے دکھایا؟ سوشل میڈیا نے۔ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر کلیم ڈاؤن یہ ہے کہ چلے مین میڈیا میں تو بند کر دیا، اب سوشل میڈیا بھی بند کریں۔ اور میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جو سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ابھی بھی ہمارے کراچی کے سوشل میڈیا کے لوگ غائب ہیں، جو بلوچستان سے کوئٹہ سے اٹھایا گیا، اس کو کیا انہوں نے کیا پکڑ کے کہ وہ آ کے کہتا جی میں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہی نہیں ہوں، کیونکہ کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف سے لوگوں کو دور کیا جائے، وہی کہ ہمیں کمزور کیا جائے اور آخر میں جب بالکل کمزور ہو جائے تو تب الیکشن کروا دیں۔ تو ساری گیم تو یہ ہے۔ تو یہ جو سپریم کورٹ میں یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، یہ جو پی ڈی ایم کا ہے، اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے کہ الیکشنز تب ہوں گے جب پی ٹی آئی کریش ہو جائے گی۔ یہ نٹ شیل میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہی سارا جو میرے گھر پہ جو انہوں نے اٹیک کیا، اور میں یہ کہہ دوں کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے کہ سارا پروسیجر ان کا غلط تھا، جو انہوں نے میرے گھر آ کے 14 کو 26 گھنٹے اٹیک کیا، ہزاروں پولیس رینجرز، بتر بند گاڑی، یعنی جس طرح کوئی کتنا بڑا دہشت گرد چھپا ہوا ہے، سارا اٹیک غیر قانونی تھا۔ ہم نے ایک ایک چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز پوری نہیں کی۔ اگر کسی کو وارنٹ گرفتاری دینا بھی ہے تو اس کا طریقہ لکھا ہوا ہے قانون کے اندر، کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اور خاص طور پہ جب ایک عدالت میں لے کے جانا تھا تو پہلے ہی میں کہہ رہا تھا میں عدالت پہ جا رہا ہوں، تو اگر میں ایشورٹی بانڈ دے دیتا ہے میرا وکیل تو یہ اریسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جان کی انہوں نے وہ ایشورٹی بانڈ ہی نہیں لیا، تاکہ انہوں نے جب اتنا اٹیک کر کے مجھے اٹھانا تھا یہاں سے اور اٹھا کے جیل میں لے جانا تھا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا کیس ہے، 140 کیسز ہیں، تو جو بھی ہے کبھی کون سا کیس، تو ایک تب تک مجھے جیل میں رکھنا تھا جب تک الیکشنز ہو۔ اور جو میرے کارکنوں کو بالکل ٹھیک جائز خطرہ تھا کہ یہ اصل میں مارنے کے چکر میں ہیں، کیونکہ یہی لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے تو پہلے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا، اور انہوں نے پھر جے آئی ٹی کا سارا ریکارڈ ختم کیا۔ اگر تو یہ نہ ملوث ہوتے قاتلانہ حملہ میں تو جے آئی ٹی کا ریکارڈ کیوں کس نے تباہ کیا؟ کون سی اتنی بڑی طاقت تھی کہ جے آئی ٹی کا ریکارڈ ختم کر دو؟ اس لیے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ یہاں سے اٹھائیں گے، جان خطرے میں ہے، اور کتنی دیر جیل میں رکھتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کو تو کوئی ٹرسٹ کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جرائم پیشہ لوگوں کی گورنمنٹ ہے۔ تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں ایک چیز پہ۔ دیکھیں ایک قوم کی زندگی میں نا ایسے ایسے ٹائم آ جاتا ہے جن کو ڈیفائننگ مومنٹس کہتے ہیں، فیصلہ کن وقت۔ اس وقت قوم کو کھڑا ہونا چاہیے قانون اور آئین کے ساتھ۔ قانون اور آئین کے ساتھ بڑا واضح ہے کہ اس وقت 90 دن کی الیکشن قانون اور آئین کہتا ہے۔ ہم نے اپنی گورنمنٹس 90 دن کے جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق ڈیزالو کی تھی۔ اب اس سے جو نکل رہے ہیں یہ اتنا خطرناک ہے کیونکہ یہ 90 دن کا کہہ کے 11 سال ہو چکا ہے پاکستان سے۔ بھئی کیوں اکتوبر میں کیوں الیکشن ہو؟
اگر آج پیسے کی کمی ہو تو اکتوبر میں زیادہ کمی ہو سکتی ہے. اگر آج سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، 3-4 دھماکے کروا کے اکتوبر میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اور آگے چلا جائے. تو اس کا تو کوئی آخر ہی نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں آئین سے تو قانون تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شق اس نے استعمال کرنی ہے اور کون سی رد کر دینی ہے. جنگل کا قانون بن جاتا ہے. تو جنگل کا قانون میں نے جو شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک اور پاکستان، یہاں کے وسائل دیکھ لیں، ڈنمارک کے وسائل دیکھ لیں. ڈنمارک کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. یہ ملک بھرا ہوا ہے وسائل سے. ان کی 68,600 ڈالر، $68,600 ان کی اوسط آمدنی ہے، اور یہاں ہماری ہے $1,600. کیونکہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا، رول آف لا قائم کیا تھا. اس کے بعد خوشحالی آئی تھی. پہلے رول آف لا پھر خوشحالی. ڈنمارک اور پاکستان سامنے آپ کے، وہ خوشحال ملک ہے، یہاں غریب ملک ہے. وسائل یہاں زیادہ ہیں کیونکہ جنگل کا قانون ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے، جو پی ٹی ایم نے کیا ہے، یہ جنگل کا قانون ہے. اسی نواز شریف نے جو لندن میں ایک مفرور سزائے یافتہ وہاں بیٹھ کے فیصلہ کر رہا ہے کہ جی ہم یہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب ہیں کون نہیں مانیں گے؟ اسی نواز شریف کے پاس جب کنٹیمپٹ اس کے اوپر لگنے لگی تھی جسٹس سجاد علی شاہ نے، تو ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی دنیا میں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. اور یہ جو پھر آخر میں جو ججز کو خریدا گیا، کوئٹہ بینچ کو، انہوں نے پیسے چلائے تھے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آج ہمارے سپریم کورٹ کے معزز ججز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا. اور میں جانتا ہوں دونوں طرف ایسے ججز ہیں جن کی بڑی ہائی ریپوٹیشن ہے. اس ملک میں رسپیکٹ ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی. لیکن میں نواز شریف کو جانتا ہوں کہ ساری زندگی اس نے رشوتیں دے دے کے، اس نے لوگوں کو خرید کے، دھمکا کے، ڈرا کے، مافیا سٹائل، جو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا، یہ مافیا آپریشن ہوتا ہے. جو جج کو کرنا ٹیپیں بنا لیا ان کے اوپر، کبھی ٹیپ ریلیز کر دی، کبھی فیملی پہ اٹیک کر دیا. پولیٹیشین نہیں پسند تو اوپر سے جہاز سے تصویریں ننگی پھینک دی، جو کتاب لکھوا دی کسی کے اوپر. یہ وہ لوگ ہیں، مافیاز ہیں. یہ وہ لوگ، ان کا انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں آخر میں بات کرتا ہوں انٹرسٹ کیا ہے. ان کا انٹرسٹ ہے، پہلے انہوں نے پیسہ چوری کیا، اس کے لیے ادارے کمزور کیے، کیونکہ اگر مضبوط ادارے ہوں آپ پیسہ چوری نہیں کر سکتے اور لانڈر نہیں کر سکتے باہر. پہلے ان کو کمزور کیا اداروں کو. اس کے بعد این آر او لینے کے لیے پھر دوسری جدوجہد کی. اس کے لیے ہر قسم کی انہوں نے زور لگایا این آر او لینے کا. بیرونی سازش میں مل کے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی این آر او لینے کے لیے، وہ لے لیا. اب ساری کوشش کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو باہر رکھو تاکہ این آر او بچ جائے ان کا، تاکہ جو ان کو 1100 ارب روپے کے اپنی چوری ان کو معاف کر دی گئی تھی، وہ ڈر لگا ہوا کہ وہ آ گیا تو شاید وہ پھر سے خطرے میں پڑ جائے. تو ان کا مقصد پاکستان نہیں ہے. یہ تو بیٹھے باہر ہیں، اربوں ڈالر ان کا باہر پڑا ہے. ان کو کیا فکر کہ پاکستان میں اس وقت لوگ آٹے کی لائنوں میں بیچارے مر رہے ہیں، کیونکہ ان کی انٹرسٹ پاکستان میں نہیں ہے. ان کی فورن پالیسی وہ ہے جو ان کا پیسہ بچا سکتی ہے. وہ پاکستان کے لوگوں کی، عوام کے مفادات کی حفاظت نہیں کرے گی. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے پیسے بچانے کے لیے. تو آج پاکستانی قوم میں آپ سب کو کہتا ہوں، یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے اگر اس ملک کے آئین اور قانون کے ساتھ آپ نہ کھڑے ہوئے تو یہ جس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں وہ ملک رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گا. وہ ڈاکو، یہ طاقتور اوپر بیٹھ کے ملک کے اوپر فیصلے کریں گے کہ کون سا قانون انہوں نے ماننا یا نہیں ماننا. تو میں آپ سب سے امید رکھتا ہوں کہ آپ تیار رہو. اپنے آئین اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. ہم سب کو اگر نکلنا، سڑکوں پہ نکلنا چاہیے. میں وکلا کو خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ وہ لیگل کمیونٹی ہے جو جانتی ہے آئین اور قانون کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوششیں کیا ہو رہی ہیں کہ یہ 90 ڈیز سے باہر نکل کے یہ کس طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ سب کو آج کہتا ہوں
کہ یہ اصل میں حقیقی آزادی کی جہاد ہے. آزادی آتی ہے انصاف سے. انصاف آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اس وقت کوئی فنڈامنٹل رائٹس پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو 3100 ہمارے ورکرز پکڑے ہیں، یہ کسی بھی جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا کہ آپ پکڑ کے ان کو اغوا کر کے جیلوں میں ڈال لیں، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو ایک دفعہ یہ جس طرف نکل گئے، یہاں مجھے افسوس یہ ہے کہ وہ پاکستان کے اندر